اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. اس کو تلوار کا شوق ہے، وہ سرحدوں پہ ہوگا، وطن کا دفاع کرے گا، اور جرگے میں وہ لوگ بیٹھیں گے جن کا تلوار اس سے تعلق نہیں ہوگا. کا شکریہ. اگرچہ میں ان سے جھگڑ رہا تھا، کسی بڑے پیمانے پہ کسی اس میں ہونا چاہیے تھا. پھر جب اختجام وغیرہ پہنچ گئے تو مجھے بھی بہرحال بہت اچھی کانفرنس. میں تو بالکل خالی ذہن آیا تھا، خالی الذہن ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تو کہنا پڑے گا. پاکستان ہوا میں کوئی لٹکتی ہوئی چیز نہیں ہے. پاکستان 4 بڑے قوموں کے وطنوں پہ مشتمل ایک ملک ہے. نہ ان کو کسی نے فتح کیا ہے، نہ کوئی کسی کی کالونی ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے، نہ کوئی کسی کا غلام ہے. ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. شروع دن سے یہاں ایک آئین بننے کے راستے محدود کیے گئے. یہاں تک بات پہنچی کہ ہمارا ملک اس کشمکش میں ٹوٹ گیا. پھر 1973 میں بڑی مشکل سے ایک آئین کی تشکیل ہوئی، متفقہ آئین، جس کو متفقہ شاید اس لیے نہیں کہا جائے، بعض لوگوں نے دستخط نہیں کیے تھے، 12 لوگ ایگری کر گئے اس پہ. ہم بعض باتوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. انسان اپنی اجتماعی وزڈم میں جب اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کیا ہوگا کہ بس کبھی چنگیز خان چل پڑتا ہے، کبھی کوئی دوسرا چل پڑتا ہے، کبھی تیسرا چل پڑتا ہے، غریب لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، پرفیکٹ نظام نہیں ہے، لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا جس کی طرف ہمارے اشارہ کرتے ہوئے انگلیاں جلتی ہیں. اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. اس کو تلوار کا شوق ہے، وہ سرحدوں پہ ہوگا، وطن کا دفاع کرے گا، اور جرگے میں وہ لوگ بیٹھیں گے جن کا تلوار اس سے تعلق نہیں ہوگا. یہ جرگہ سسٹم چلائے گا. میں کبھی کبھی غلط بات کر جاتا ہوں. ایک بات ہم نے بالکل واضح طور پہ کہنی ہوگی، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا پاکستان کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے یا پاکستان افواج پاکستان کے لیے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا، دنیا کی افواج ہیں، ہمارا ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ملک بہترین فوج کے بغیر، کوئی ملک بہترین جاسوسی اداروں کے بغیر، بہترین اس کے بغیر چل نہیں سکتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً غداری کا وہ تماشا آ جاتا ہے. میں اکثر گھسے پچھے فکرے استعمال کرتا ہوں. جاسوسی ادارے کسی بھی اسٹیٹ کے بالکل آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. بالکل ہمارے جاسوسی ادارے 4 5 6 7 ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جاسوسی ادارے دنیا کے بہترین جاسوسی اداروں سے بھی کمپٹنٹ ہوں. CIA سے بھی، KGB سے بھی، فلانا سے بھی، فلانا سے بھی، فلانا سے بھی، اور ہیں بھی. ہمیں دکھ ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہہ جاتا ہوں، وہ برا بھی مانتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر سارے بلوچستان تک، یہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ ارادہ کیا ہے؟
پشتون اور بلوچ کوکر بھائی پاکستان کے یہ 4 قومیتیں پشتون اور بلوچ انڈس کی اس پر یہ سینٹرل ایشین پیپل ہیں, یہ مرکزی ایشیا کے لوگ ہیں. سندھ اور پنجاب انڈین اسٹاک کے لوگ ہیں. ابھی جب اس قسم کے متفرق قسم کے لوگ رہتے ہوں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یہاں ایک سوشل کانٹریکٹ ہوگا جس کی تابعداری ہر ایک کو کرنی پڑے گی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک اور ہمارے صوبے میں, سارے صوبے میں, ہماری حکومت یا ہماری ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ پن پوائنٹ نہ کر سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. مینز منن کے نام پہ جب آپ آئیں گے لوگوں کے مینز منزل پہ قبضہ کریں گے, ویسی اصطلاح میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ غیر ہے, فاٹا یا پشتون علاقہ. وہ علاقہ غیر اتنا مالک رکھتا ہے کہ ایک ایک انچ زمین کی تقسیم ہو گئی ہے. باجوڑ میں جتنے بھی قبائل رہتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے مومن کی زمین کہاں ہے, صافی کی کہاں ہے, فلانے کی کہاں ہے, فلانے کی کہاں ہے. ایک ایک درخت پہ لڑتے ہیں کہ جی یہ میرے علاقے میں, آپ کے علاقے میں نہیں ہے. یہ جاتا ہے اس وقت تک. پشتون اور بلوچ میں معافی چاہتا ہوں اکبر اعظم کے وقت سے اپنی خود مختاری کے لیے لڑتے رہے ہیں. بازید روشان کی تاریخ, خوشحال خان کی تاریخ, احمد خان کی تاریخ, گجو خان کی تاریخ, فلانے کی تاریخ, آخر میں بادشاہ خان کی خدائی خدمتگار. وہ ہماری داخلی خود مختاری کی ہم نے کبھی اس کے لیے کسی سے وہ نہیں کیا. آج تو حالت یہ ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, آج تو حالت یہ ہو گئی ہے یہ پشتون پگڑی اور یہ داڑھی یہ دہشت گردی کی نشانی ہے. جہاں یہ داڑھی نظر آئی, جہاں یہ پگڑی نظر آئی, پکڑو اس کو. جی کہاں کے رہنے والوں, جی میں کوئٹہ کا ہوں یا فلاں, نہیں تم افغانستان کے ہو, نہیں تم فلانا کے ہو. کوکر بھائی میں آپ کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں, میرے آپ دوست ہیں. آپ یقین کریں پاکستان میں تمام شہروں میں پشتونوں کی زندگی سخت مصیبت ہے, سخت مصیبت. کیوں ان کا وہ نقصان یہ کہ وہ پشتو بولتے ہیں اور پشتو افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے. مزدور غریب لوگ سخت مشکل میں, سکر میں, حیدرآباد میں فلانا, پھر ان کو جو بے عزتیاں ہوتی ہیں, جس طرح ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا جتنا جلدی ہم کر سکیں کہ ہماری فوج پاکستان کی فوج ہے یا یہ ملک ان کے حوالے ہے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلے گا, نہیں چل سکتا. بعض لوگ بات شروع کرتے ہیں دہشت گردی. دہشت گردی بے انصافی سے نفرتیں بڑھتی ہیں, بے انصافی سے کدورتیں بڑھتی ہیں, اور بے انصافی کے نتیجے میں پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جی فلانا دہشت گرد. اگر دہشت گردی کی تعریف نئی تعریف نہ کی گئی, دنیا کے بہت بڑے اولو العزم لوگ, انقلابی اور مولوی صاحب کو پتہ ہے, دنیا کے ہزاروں پیغمبروں, نبیوں, رسولوں کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ نظام کے خلاف ایک انقلاب لانا چاہتے تھے, نظام کو چھیڑنا چاہتے تھے. قتل کیے گئے. زکریا علیہ السلام کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کے بالکل آرا چلا دیا گیا تھا. دہشت گردی کی تعریف ہمیں کرنی ہوگی. وطن کی حفاظت کے لیے جو آدمی فراری ہوتا ہے, جو آدمی پہاڑی علاقوں میں یہ روایت ہے کہ جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو پہاڑ پہ چلا جاتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, میری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ فلانے فیصلے میں غلط کام ہوا, میرے فلانے ہوا. پھر جگہ جاتے ہیں, پھر اس کو بلایا جاتا ہے, پھر فلانا ہوتا ہے. یہاں جو آدمی احتجاج کرتا ہے اس کو آپ وہ کر دیتے ہیں. میں بعض اعظم پیغمبروں کے وہ نہیں کرتا. قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے سورہ قصص سے یا دوسری صورت ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون ایک بہت مستبد اور ظالم بادشاہ تھا.
وہ انسانوں کو قتل کرتا تھا, ان پہ ظلم کرتا تھا. پھر میں نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اس ظالم سے کہو کہ میری قوم کو تیری بندگی سے آزادی دے. موسیٰ علیہ السلام, اختر جان بھائی, موسیٰ علیہ السلام کی تمام تحریک اپنے عوام کی آزادی کی تحریک ہے, اور اس آزادی کی تحریک کو روکنے کے لیے فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملت کے میرے جو غلام ہیں, جو میرے قبضے میں ہیں, ان کے ہر اولاد نرینہ کو ذبح کر دو. یہاں وہ ظلم تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. فرعون نے یہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے نیت آزوں سے مظلوم و مقہور لوگوں کو منظم کیا, اور فرعون کا بیڑا غرق ہوا. ابراہیم علیہ السلام جیسا العظم پیغمبر نمرود کے سامنے کھڑا ہوا. ہم تو آج ایسے گئے گزرے ہیں کہ کسی ملک کے سامنے بات نہیں کر سکتے. پاکستان ہمارا ملک ہے, میں نے اس آدمی سے خدا قسم بات نہیں کی. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم اس ملک میں آزاد صحیح انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم کسی سے خیرات نہیں چاہتے, ہم کسی سے زکوٰۃ نہیں چاہتے. جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہمارے وطنوں میں ہے, پشتونوں میں, پنجابی, سندھی, سرائکی, بلوچ علاقے میں ہے. اس پہ جیسے وکیل صاحب نے فرمایا, اس پہ کم سے کم پہلا حق ہمارے بچوں کا تسلیم کر دو. یہ ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. جو کچھ اللہ نے وہاں پیدا کیا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ وزیرستان میں سونا ڈھونڈنے کے لیے وزیروں سے لڑیں گے. وزیروں کو نئی اصطلاح ہے, اندرونی جو مہاجر بنا دیے جاتے ہیں, ان کو آپ بیچو گے, بہت اس سے بڑی بربادی جنم لے گی. سوویت یونین جیسا ملک چھوٹے سے یوکرین کے مقابلے میں پریشان کھڑا ہے. یوکرین کی ساری اسٹیبلشمنٹ, یوکرین کا سارا نظام روسیوں نے بنایا. انہیں پتہ ہے اڈا کہاں ہے, ہوائی اڈا کہاں ہے, فلانا کہاں ہے, تیل کے ذخائر کہاں ہے, فلانا کہاں ہے. چھوٹا سے یوکرین, لیکن جب اسے ان کے مخالفین نے سپورٹ دے دی, اب روس حیران پڑا ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم باغی نہیں لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ ٹرمپ پہ گولی چلی, یہاں سے کان سے گزری. جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ وار تھی, اس نے اسی سال میں استعفیٰ دے دیا کہ یہ میری ادارے کی کمزوری تھی, میں اس ادارے کی ہیڈ تھی کہ یہ آدمی کس طرح وہاں پہنچا اور کس طرح اس نے پریزیڈنٹ پہ گولی چلائی. ٹرین الٹ جاتی ہے, وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے. یہ جو ابھی اطلاع آئی 12 بجے, یہ جو زیارت کا معاملہ ہے, 12 بجے ان لوگوں نے اپنے افسران کو کہا ہے کہ ہماری گولیاں ختم ہو رہی ہیں, لوگ زیادہ ہیں, خدا کے لیے ہمیں امداد پہنچاؤ. 5 بجے تک وہ محنت وہ کرتے رہے, ڈپٹی کمشنر یا جو بلا ہے. 5 بجے کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا اپنے عزیزوں کو کہ بھائی ہم تو بالکل نیتے وہ ہو گئے ہیں, وہ مہربانی کریں, اگر وہ نہیں آتے آپ مہربانی کریں, کچھ امداد کریں. بخشی صاحب وزیر اعلیٰ ہے, کسی شریف آدمی کو تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا, یا کسی کو تو کسی سے نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا. بس انسان ہے, مرتے رہیں گے. آپ بس پاکستان زندہ باد, پاکستان اس طرح زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان بہت بڑی بربادی کے اس میں چلا جائے گا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم اپنی افواج سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم اپنی ایجنسیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, جو کچھ آپ کو چاہیے مہربانی کریں. جو آئین کا حلف آپ نے اٹھایا ہے اس کا آپ خیال رکھیں, جو ہم نے اٹھایا ہم خیال رکھیں گے. سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کا حلف یہ ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اپنے حلف کا خیال رکھو, پاکستان بچ جائے گا, پاکستان چل جائے گا. اور تھوڑا سا ہم نے بھی مہربانی کرنی ہوگی.
ہماری خبرین بیٹے ہیں، دوست بیٹے ہیں، یہ جو کچھ ہمارے آئین میں ہوا 26ویں ترمیم فلانی ترمیم، میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تاریخ بیان کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، اگر ہمارے چھوٹے صوبوں کے ووٹ نہ ہوتے یہ آئین نہیں بگڑنا تھا۔ ہمارے چھوٹے صوبوں کے بلوچ، سندھی، پشتون، ہمارے قومی اسمبلی میں اتنے ووٹ تھے، صوبائی سینٹ میں اتنے ووٹ تھے کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے مصلیت کے تحت یہ کام کیا ہے، ہم نے مصلیتوں سے کہ کام لیتے ہوئے اپنی بربادی کی ہے، اپنی عدالت کے ہم نے پر کاٹے ہیں، اپنی اس پہ پابندی لگائی ہے، اپنے ہاتھوں کو ہم نے باندھا ہے۔ 26ویں ترمیم 2 ووٹ سے کامیاب ہوئی تھی، قومی اسمبلی اور صوبائی کی سینٹ کی ملا کے 2 ووٹ سے، جبکہ ہمارے ووٹ کم سے کم 15-20 تھے، اسی بھی میں کم پیپل پارٹی کے ووٹ، ہمارے ووٹ، تحریک انصاف کے ووٹ، بلوچ علاقوں کے ووٹ، ہم نے ووٹ دیے اپنے خلاف۔ کوکر صاحب نے جو بات کی، کوکر بھائی، سینٹ کے انتخابات ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، سینٹ کو وہ اختیارات دینے چاہیے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں۔ سینٹ ڈائریکٹ انتخابات ہو یا انڈائریکٹ، سینٹ مانیٹری بل میں فلانا میں جہاں 2 مختلف قسم کی قومیں رہتی ہیں، وہ اسی لیے بائی کیمرل نظام لایا جاتا ہے کہ چھوٹے ہاؤس بڑے ہاؤس میں سب کے پنجاب بھی 25 ہوتا ہے یا 20، سندھ بھی 20، بلوچ بھی 20، پشتون بھی 20، اس طرح وہ بیلنس چلا جاتا ہے۔ آج بھی اگر سینٹ میں وہ دے دی جائے، اور ہمارے اگر جرگہ ہو سکتا ہے جرگہ بنا دو، جرگہ بنا دیں گے، آرمی چیف کے پاس چلے جائیں گے، خدا کو مانو ہماری جان بخشو، اپنا کام کرو، پاکستان ہم بنا دیں گے، یہ بلوچوں کو میں راضی کر لوں۔ آپ صرف یہ وہ کر دیں، پشتونوں سے یہ کر دیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں دیا ہے، اس پہ پہلا قانونی انینیہ آپ کے بچے کا ہوگا۔ یہ سندھی سے کہہ دیں، آپ کے سائر و سائر، یہی بلوچ سے کہہ دیں، یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے بسم اللہ کر دی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، خدا وہ نہ کرے، میں وہ کتاب بول رہا ہوں، اس میں 15 لڑائیاں ہوئی تھی، جس میں نیپولین بھی تھا۔ 15 لڑائیاں ہوئی تھی عوام کی اور افواج کی، نیپولین جیسا وہ لیڈ کر رہا تھا، اس میں 15 کے 15 میں عوام جیتی تھی، افواج آ رہی، 15 کے 15 میں عوام جیتی تھی۔ اس میں ویتنام میں امریکن جنرل نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا جب بڑے تنگ ہوئے، ڈسپریٹ ہوئے، ہم نے ویتنام پہ اتنے بم گرائے جو تمام جنگ عظیم میں ہم نے نہیں گرائے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں ویتنام سے نکلنا پڑا۔ اس ملک کو سنبھالے، اس ملک کا علاج یہ ہے کہ یہاں پارلیمنٹ خود مختار ہوگی، آزاد انتخابات ہوں گے، ہر علاقے پہ، ہر قوم کے مسائل پہ اس قوم کے بچوں کا اختیار ہوگا، ان کی زبانوں کا احترام ہوگا، سینٹ قومی اسمبلی کے برابر ہوگی، قومی اسمبلی کے فیصلے، عدلیہ اپنے فریم میں آزاد ہوگی، پریس آزاد ہوگی، پاکستان انتہائی بہترین خوشحال ملک بن سکتا ہے اگر کوئی بنانا چاہے۔ اور اگر آپ نے زور لگانا ہے بسم اللہ، ویسے بھی لوگوں نے تو مرنا ہوتا ہے، آپ نے مارنا ہے، کتنے کو مارو گے؟ فرعون سے زیادہ تو آپ نہیں مار سکتے۔ یہ ملک ہمارا ہے، آئیں عہد کرے، ہر ادارہ عہد کرے۔ یا بات ہوئی معافی مانگنے کی، معافی سب مانگے، سارے ادارے، افواج پاکستان بھی، ایجنسی ادارے بھی، سیاسی لوگ بھی، مصلحتوں سے کام نہ لیں، چھوٹی چھوٹی مصلحتوں میں آپ نے بربادی کر دی۔ عذرائے مذاق، لیکن دل کی بات کرتا ہوں، عذرائے مذاق، جب تحریک انصاف کے چھینی ہوئی سیٹیں بانٹی گئیں تو کسی نے لینے سے انکار نہیں کیا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے تھے اور ہم نے اپنی جیبیں ایسے رکھی ہوئی تھی، ڈالو، کیسے چلے گا؟ آئیں وعدہ کریں، عہد کریں۔ جب افواج اس قدر آ جاتی ہیں، جب وردی میں لوگ اسمبلیوں کو مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ بسم اللہ بولیے، شفتالو کا کریٹ کتنے کا؟ بسم اللہ، 30 کروڑ، 40 کروڑ،
40 کروڑ میں جب آپ اسمبلی کی سیٹیں بیچیں گے, ان کو وزیر بنائیں گے, وہ تو یہ 40 کروڑ پاکستان کے پیٹ سے نکالیں گے. انہیں پاکستان سے کیا غرض؟ وہ تو اس میں آ کے گولی پہ آ کے آپ نے مہربانی کر کے اس کے وہ کر دیا. غلطیاں ہوئی ہیں, سب نے کی ہیں, توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. ہماری طرف سے میں ان کا چاچا ہوں, بلوچوں کا بھی چاچا ہوں, سندھیوں کا بھی چاچا ہوں. ہم آپ کو قرآن کریم کے صفوں پہ لکھ کے دے دیں گے. ہماری عزت کا خیال رکھو, ہماری خود مختاری کا خیال رکھو, ہمیں اپنے وسائل پہ وہ حق دے دو, آئینی حق دے دو, پاکستان بن جائے گا. اور اگر آپ نے یہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا پھر آپ کی مرضی, آپ نے جو کرنا ہے بسم اللہ. پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا اس کے ہم پھر ذمہ وار نہیں ہوں گے. اس میں ذمہ وار وہ قوتیں ہوں گی جو پاکستان کو بندوق کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ چلانا چاہتی. گاڈ بلیس یو.